सुंदरवन जंगल बहुत खूबसूरत था। यहाँ पर सारे पशु और पक्षी बहुत हंसी खुशी रह रहे थे। इसी जंगल में रानो मुर्गी अपने पति राजू मुर्गी के साथ रहती। कुछ दिन पहले ही रानो ने कुछ अंडे दिए थे। रानो और राजू दोनों बहुत खुश थे। वो अपने अंडों से बच्चों के निकलने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। एक दिन सुबह जब रानो उठी तो उसने देखा कि उसके अंडों में दरारें पड़ रही थी। वो जल्दी से राजू को भी उठाती है। अरे सुनिए ना, जल्दी उठे। क्या हुआ रानो, क्यों सुबह सुबह मुझे उठा दिया? अरे ये देखिए ना, हमारे अंडों में दरारें पड़ गई हैं। मुझे लगता है आज शाम होने से पहले पहले हमारे अंडों से बच्चे निकल आएंगे। अरे रानो, वाकई ये तो बहुत खुशी की बात है। लेकिन ये क्या, एक अंडे में दरार नहीं पड़ी? हो सकता है वो बच्चा बाद में अंडे से निकले। तुम फिक्र मत करो, ऊपर वाला सब ठीक करेगा। अच्छा मैं जल्दी से बाहर जाता हूँ और खाने के लिए कुछ अच्छा सा लेकर आता हूँ। हमारे बच्चे जब अंडों से बाहर निकलेंगे ना तो वो नर्म नर्म खाना खाएंगे। मैं अभी जाकर कुछ फल इकट्ठे करके लाता हूँ। फिर राजू मुर्गा खुशी खुशी घर से बाहर निकल जाता है। मैं भी जल्दी से घर के बाकी काम कर लेती हूँ। जब अंडों से बच्चे बाहर निकलेंगे फिर मैं उनके साथ खूब खेलूंगी। फिर रानो भी घर के कामों में मसरूफ हो जाती है। कुछ देर बाद अंडों में से बच्चे निकलना शुरू हो जाते हैं। बच्चे अंडों से बाहर निकलते ही शोर मचाना शुरू कर देते हैं। अरे ये आवाज कैसी है? लगता है मेरे अंडों से बच्चे बाहर निकल आए हैं। वो जल्दी से अपने कमरे में आकर देखती है तो उसके तीनों अंडों में से नन्हे नन्हे प्यारे बच्चे निकल चुके थे। तीनों बच्चे बहुत खूबसूरत थे। वो जल्दी से अपने कमरे में आकर देखती है तो उसके तीनों अंडों में से नन्हे नन्हे प्यारे बच्चे निकल चुके थे। तीनों बच्चे बहुत खूबसूरत थे। अरे अच्छा, मुझे पता चल गया है, तुम लोगों को भूख लगी है। तुम लोगों के पापा अभी आते होंगे खाना लेकर। तभी राजू मुर्गा भी फल लेकर आ जाता है। वो भी अपने तीनों बच्चों को देखकर बहुत खुश होता है और फिर वो दोनों खुश होकर अपने तीनों बच्चों के नाम रखते हैं। एक का नाम लाली, एक का नाम लाडो और एक का नाम जलपरी। शाम को जब खाना खाकर वो सोने लगते हैं तो चौथे अंडे में भी दरार पड़ना शुरू हो जाती है और उसमें से एक नन्हा मुन्ना सा कमजोर सा चूजा बाहर निकलता है। वो चूजा बाकी तीनों की निस्बत ज्यादा खूबसूरत नहीं था और बहुत कमजोर भी था। चौथे चूजे को देखकर रानो मुर्गी कुछ ज्यादा खुश नहीं होती। उसकी तीनों बहनें भी उसको देखकर नाक मुंह चढ़ाती हैं। माँ, ये कितनी बदसूरत है, ये तो बिल्कुल भी हमारी बहन नहीं लगती। तभी राजू मुर्गा कहता है, नहीं जलपरी बेटा, ऐसे नहीं कहते, वो भी तुम तीनों की बहन है। अच्छा रानो, बताओ हम इसका क्या नाम रखें? तभी रानो भी नाक मुंह चढ़ाकर कहती है, मुझे नहीं पता, आप इसका नाम खुद ही रख ले, पता नहीं किस पर चली गई है। तभी रानो भी नाक मुंह चढ़ाकर कहती है, मुझे नहीं पता, आप इसका नाम खुद ही रख ले, पता नहीं किस पर चली गई है। ये सब सुनकर नन्ही मुन्नी चूजी का दिल बहुत दुखता है और वो खामोशी से जाकर एक तरफ बैठ जाती है। फिर राजू मुर्गा खुद ही उसका नाम चुलबुली रखता है। हम आज से इसको चुलबुली कहकर बुलाएंगे, कैसा है? माँ भी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रही। क्या मैं इतनी बदसूरत दिखती हूँ? नहीं बेटा, तुम बहुत खूबसूरत हो। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए अभी कुछ खाने को लेकर आता हूँ। उसकी तीनों बहनें भी उसके साथ कुछ अच्छा सलूक नहीं करती थी। वो तीनों इंतहाई निकम्मी और काहल थी। लाली चूजी को नए दोस्त बनाने का बहुत शौक था। वो सारा दिन अपने नए नए दोस्तों के साथ घूमती रहती। और लाडो बहुत सुस्त थी। वो सारा दिन बेड पर लेटे लेटे आराम करती रहती थी। और बाकी बची जलपरी, तो उसे बनने संवरने का बहुत शौक था। वो सारा दिन फैशन करती रहती। घर का सारा काम बेचारी चुलबुली को करना पड़ता था। वो सुबह उठती, घर के सारी सफाई करती और फिर माँ के साथ जाकर किचन में खाना भी बनवाती।
یہ سب دیکھ کر راجو مرغے کو بھی چلبلی کے لیے بہت برا لگتا۔ ارے چلبلی، کہاں مر گئی ہو؟ ادھر آ کر میرے کمرے کی اچھے سے صفائی کرو۔ جی دیدی، میں ابھی آتی ہوں۔ کمرے کی صفائی کے بعد میرے کپڑے بھی دھو دینا۔ اگلے دن رانو مرغی اور راجو مرغا اپنے چاروں بیٹیوں کو اکٹھا کر کے کہتے ہیں، دیکھو بچوں، میں اور تمہارے پتا ساتھ کے جنگل میں جا رہے ہیں۔ تمہارے چاچا کی طبیعت بہت خراب ہے، ہم ان کی بیمار پرسی کے لیے جا رہے ہیں۔ تم چاروں گھر کا اچھے سے خیال رکھنا۔ سنو چلبلی، تم گھر کی ساری صفائی کرنا، ہمیں وہاں سے واپس آنے میں شاید رات ہو جائے، اس لیے تم چاروں بہنیں مل کر گھر کا سارا کام کر لینا۔ اور ہاں لالی، آج گھر سے باہر مت جانا، تم ایسا کرنا شام کے لیے کھانا بنا لینا۔ اور جل پری، میں نے کل کچھ پھل لائے تھے، ان سب پھلوں کو دھو کر اچھے سے رکھنا۔ اور چلبلی، تم بھی گھر کی اچھے سے صفائی کرنا، میں جب گھر آؤں تو مجھے کوئی بھی چیز گندی نظر نہ آئے۔ ٹھیک ہے ماں، میں گھر کی اچھے سے صفائی کروں گی۔ اور دروازہ اندر سے بند رکھنا، مجھے جنگل کے پکشی بتا رہے تھے کہ ایک خطرناک بلی آئی ہوئی ہے، کوئی بھی باہر آئے تو دروازہ مت کھولنا۔ اچھا اب ہم چلتے ہیں۔ ان کے جاتے ہی جل پری کہتی ہے، میں تو گھر کا کوئی کام نہیں کروں گی، مجھ سے پھل نہیں دھوئے جاتے، میرے ہاتھ خراب ہو جاتے ہیں پانی میں زیادہ کام کرنے سے۔ ہاں، میں بھی کپڑے بالکل بھی نہیں دھوؤں گی، میرے تو پنکھوں میں ویسے ہی بہت درد ہو رہا ہے۔ تبھی لالی بھی کہتی ہے، تو ٹھیک ہے، میں بھی کھانا نہیں بناؤں گی، ویسے بھی کچن میں بہت گرمی ہوتی ہے اور میرا جی گھبرانے لگتا ہے۔ یہ چلبلی ہے نا، چلبلی تم یہ سب کر لو گی نا؟ ہاں دیدی، آپ لوگ فکر مت کرو، میں سارا کام کر لوں گی۔ چلبلی دل کی بہت اچھی تھی، وہ جلدی سے سارے کاموں میں لگ جاتی ہے اور سارے کام شام ہونے سے پہلے ہی کر لیتی ہے۔ شام کو جب رانو اور راجو مرغا گھر واپس آتے ہیں تو وہ گھر کو اچھا صاف ستھرا دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں۔ ماں، آپ لوگ بیٹھو، میں آپ کے لیے کھانا لے کر آتی ہوں۔ تمہاری باقی تینوں بہنیں کہاں پر ہیں؟ ماں، وہ تو شام کو ہی کھانا کھا کر سو گئی تھی۔ دیکھا رانو تم نے، ہمارے لیے صرف چلبلی جاگ رہی ہے، ان تینوں کو تو بالکل بھی پرواہ نہیں۔ ایک دن وہ تینوں اپنی ماں کے پاس آتی ہیں۔ ماں، ہم اپنے دوستوں کے ساتھ جنگل کی اوپر والی پہاڑی پر پکنک منانے جا رہی ہیں، کیا ہم جائیں؟ تبھی پاس کھڑی چلبلی بھی کہتی ہے، دیدی کیا میں بھی آپ کے ساتھ چلی جاؤں؟ مجھے بھی پہاڑی پر جانے کا بہت شوق ہے۔ ارے نہیں، ہم تمہیں اپنے ساتھ لے کر نہیں جائیں گی، اور تم ویسے بھی ہماری بہن کہاں سے لگتی ہو، اتنی کالی ہو تم، ہمیں اپنا مذاق نہیں بنوانا۔ ابھی تم لوگوں کو اس دن تو بتایا ہے کہ جنگل میں کوئی خطرناک بلا آیا ہوا ہے، اتنی دور تم تینوں جاؤ گی تو راستے میں کوئی تمہیں نقصان نہ پہنچا دے۔ پتا جی، ہم بڑی ہو چکی ہیں، ہم چلی جائیں گی، آپ ہماری فکر مت کیا کریں۔ پھر رانو بھی انہیں جانے کی اجازت دے دیتی ہے۔ وہ تینوں اپنی دوستوں کے ساتھ پہاڑی کی طرف چلی جاتی ہیں۔ ادھر ان تینوں کے جانے کے بعد چلبلی دیکھتی ہے تو وہ تینوں اپنا پکنک والا ایک بیگ تو گھر پر ہی بھول گئی تھی۔ وہ ماں کو کہتی ہے، ماں یہ دیکھے نا، دیدی اپنا پکنک والا ایک بیگ تو یہیں پر چھوڑ گئی ہے اور اس میں ہی کھانے پینے کی ساری چیزیں ہیں۔ او، ایک تو ان لڑکیوں کو پتہ نہیں کب سمجھ آئے گی، ایسا کرو تم جاؤ انہیں یہ دے آؤ، وہ ابھی زیادہ دور نہیں گئی ہوں گی۔ ٹھیک ہے ماں، میں ابھی جاتی ہوں۔ وہ تینوں اپنی دوستوں کے ساتھ پہاڑی کی طرف نکل جاتی ہیں۔ جنگل میں آیا ہوا نیا بلا یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ ارے واہ، یہ تو بڑی موٹی دادی ہے اور یہ اکیلے کس طرف جا رہی ہیں، مجھے ان کا پیچھا کرنا چاہیے، کیا پتا آج لنچ میں اچھا کھانے کو مل جائے۔ یہ سوچتے ہوئے وہ بلا ان کا پیچھا کرنے لگتا ہے۔ پھر چلبلی وہ بیگ لے کر گھر سے نکل پڑتی ہے، وہ بہت تیزی کے ساتھ جا رہی تھی، تب اس نے دیکھا کہ وہی بلا اس کی بہنوں کے پیچھے جا رہا ہے۔ ارے یہ تو وہی بلا ہے
جس کے بارے میں پتا جی نے بتایا تھا۔ یہ تو میری دیدیوں پر حملہ کرنے والا ہے۔ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میں تو اس سے مقابلہ بھی نہیں کر سکتی، اب کیا کروں؟ ارے واہ، ادھر آس پاس کوئی بھی دکھائی نہیں دے رہا۔ مجھے چاہیے کہ ابھی ان پر حملہ کر دوں، یہیں پر ان کا لنچ کر لوں گا۔ ویسے بھی پہاڑی پر اتنا اونچا کون چڑھے، اور وہاں سے اترتے اترتے تو میرا لنچ ہضم بھی ہو جائے گا۔ یہیں پر ان پر حملہ کرتا ہوں۔ ارے یہ تو ان پر حملہ کرنے والا ہے۔ تبھی چلبلی ہاتھ میں وہ پکڑا ہوا بیگ اس بلے کے سر پر دے مارتی ہے اور اونچی اونچی شور مچانا شروع کر دیتی ہے۔ شور سن کر چلبلی کی تینوں بہنیں اور ان کی دوستیں پیچھے مڑ کر دیکھنے لگتی ہیں۔ ارے یہ بلا تو ہمارے پر حملہ کرنے والا تھا۔ جل پری، یہ تمہاری بہن ہے نا چلبلی؟ دیدی ہمیں یہاں سے جلدی سے جانا ہوگا ورنہ یہ بلا دوبارہ حملہ کر دے گا۔ پھر وہ ساری دوڑ کر واپس اپنے گھر کی طرف آ جاتی ہیں۔ گھر آ کر وہ ماں کو ساری بات بتاتی ہیں۔ رانو کو بھی اپنے برتاؤ پر بہت شرمندگی محسوس ہوتی ہے۔ مجھے معاف کر دو بیٹی، میں نے ہمیشہ تمہارے ساتھ بہت برا سلوک کیا۔ ارے ماں، کوئی بات نہیں، آپ تو میری ماں ہے نا۔